لاکھوں ملیں گے بولنے والے زمین پر، نوکے سنا پہ بولنے والا تلاش کر. لاکھوں ملیں گے بولنے والے زمین پر، نوکے سنا پہ بولنے والا تلاش کر. اسلام تجھ کو ہوگی مکمل شفا تبھی، اسلام تجھ کو ہوگی مکمل شفا تبھی. عابد کی شکل میں تو مسیحا تلاش کر. اسلام تجھ کو ہوگی مکمل شفا تبھی، عابد کی شکل میں تو مسیحا تلاش کر. اور مقطع بھی بطور خاص طور سے حضرات کیجیے گا، ملازہ فرمائیں بطور خاص کہ اسلام تجھ کو ہوگی مکمل شفا تبھی، عابد کی شکل میں تو مسیحا تلاش کر. علی صاحب بطور خاص واضح کریں کہ پرواز تیری فکر کو مل جائے گی اسیر. بطور خاص دوسرا کہ پرواز تیری فکر کو مل جائے گی اسیر، فطرس کی طرح نکھتے مولا تلاش کر. پرواز تیری فکر کو مل جائے گی اسیر، فطرس کی طرح نکھتے مولا تلاش کر. صلوات پڑھ دیں آپ. اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یعد حقه المجتہدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود. فضل الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان عرضه. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام مولایا مولا الثقلین نبی الحرمین محبوب رب المشرقین والمغربین صاحب کعبہ و قوسین جد الحسن والحسین بالقاسم المحمد. وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین منتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم قرآنہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. گزارش ہے سورہ فاتحہ کے لیے مرحوم رفیق صاحب نے رجب علی اور اسی حساب سے جو ہے وہ گفتگو کرنی ہے کہ گھومنے سے پہلے آپ حضرات یہاں سے اور یہاں کی رحمتوں سے فارغ ہونے کے بعد مسجد کی طرف بڑھیں اور نماز جمعہ ادا کریں. آپ نے بہت اچھا شعر آخری والا جو مقطع پڑھا تھا اسے پڑھیے پھر سے. پرواز تیری فکر کو مل جائے گی اسیر، پرواز تیری فکر کو مل جائے گی اسیر. فطرس کی طرح نکھت مولا تلاش کر. فطرس کی طرح مدحت مولا نکھت مولا تلاش کر. بے شک ہر فکر کو پرواز، وہاں پر نکھت ہے، یہاں مدحت کہہ رہے ہیں کہ مدحت مولا بھی اگر تلاش کی جائے تو ہر فکر کو پرواز ہے. بے شک سبحان اللہ. اور اسی کے لیے ساری محنت کی جا رہی ہے. بے شک اس وقت
جتنی بھی آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ مدارس کی شکل میں، مجالس کی شکل میں، جمعے کے خطبوں کی شکل میں، یہ جو ساری محنت کی جا رہی ہے تاکہ ہمیں پرواز عطا ہو جائے. کیونکہ اگر یہاں سے پرواز کی گئی تو پھر فطرت بھی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے من مثلی میرے مثل کون ہے، میرے مثل کون ہے. جب فرشتوں نے کہا فطرت سے کہ بھیا یہ تم کیوں کہہ رہے، اس سے پہلے بھی تم نے غرور و گھمنڈ کیا تھا اور تمہارے بالوں پر جل گئے تھے اور بڑے تھے کنارے. در حسین سے کیا بات ہے، کیا جواب دیا؟ اللہ انہوں نے کہا بھائی وہ تو خدا نے دیا تھا، یہ حسین نے واہ دیا. کیا بات ہے، اور حسین جو دے دیتے ہیں وہ کبھی واپس نہیں لیتے. اللہ کرتے ہیں. جو وہاں سے عطا ہو جائے وہ واپس نہیں ہوتا. بے شک. اور یہ حقیقت ہے، چاہے ذاکر ہو اور چاہے شاعر ہو. آپ دیکھیے کہ دنیا کے لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں لیکن یہ آخری وقت ریٹائر دربار پڑھ دے محمد. جب تک صحت ہے، آواز ہے، جب تک یہ ریٹائر نہیں ہوتے. آپ نے دیکھا ہم نے تو بزرگ علماء کو مجلس میں پڑھتے تھے تو یہ وہاں سے ایسی چیز ملتی ہے. اور اس کے بعد یہاں بھی صلہ اور وہاں بھی صلہ، اس کا صلہ یہاں بھی ملنا ہے اور وہاں بھی ملنا ہے. جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے مجھے یاد ہے، شاید میں نے آخری جو اس سے پہلے جو مجلس ہوئی تھی اس میں بھی تلاوت کی ہو اور اس میں پھر ربنا اغفر لی پر بات ہوئی تھی. قرآن کریم کے سورہ ملک کی آیت ہے تبارک الذی بیدہ الملک. لفظ تبارک جو ہے یہ اللہ کے اسموں میں برکت کے لیے، پاکیزگی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس سے بڑا متبرک کوئی نہیں. کہا کہ ساری برکتیں اس کے لیے ہیں اور بابرکت ہے وہ ذات کے جس کے ہاتھ میں ملک ہے. جس کے ہاتھ میں ملک ہے اس ذات کی تعریف ہوئی ہے. وہ بابرکت ذات ہے کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے. اب جب یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہی جو ہے وہ ذاکری بھی ہے اور یہی ہر طرح کی فکر بھی، آیت وہی ہوتی ہے، آپ سنتے رہتے ہیں مجھ سے بھی اور تمام لوگوں سے بھی، لیکن ہر بار اس پر نئی فکر کا ہی نتیجہ ہے کہ ذہن نے کہا کہ بھئی پروردگار کے ہاتھ میں سارا ملک ہے. یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ بھئی وہی ملک کو چلا رہا ہے، لیکن یہ لفظ ہاتھ کا استعمال کیوں ہوا ہے اس آیت میں؟ یہ کیوں کہا گیا کہ اس کے ہاتھ میں سارا ملک ہے؟ تو ظاہری طور پر جب اس آیت کو دیکھا میں نے تو اس میں دو چار چیزیں نظر آئیں جو بالکل سامنے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنا انٹروڈکشن، اپنا تعارف کرایا ابتدائی آیت کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے، یعنی کہ اللہ اس ذات کا نام ہے کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے. پھر اس کے بعد انٹروڈکشن کروانے کے بعد اپنی طاقت اور پاور کو بتایا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. یعنی کہ ملک ہی صرف ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کی طرح پریسیڈنٹ ہو لیکن ہاتھ میں کہ معاملہ کیا ہے نا، ملک ہے تو صرف ایسا ہی ملک نہیں ہے بلکہ کیا ہے، کہا کہ نہیں اس کے پاس ہر شے پہ وہ قادر ہے، جو چاہے وہ کرے. اب اس کے بعد آگے بڑھے، کیا کہا کہ الذی خلق الموت والحیات، اور اسی نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے. یہ اس کا کام اور یہ ساری چیزیں اسی کارکردگی کو جو ہے وہ بتا رہی ہیں کہ اس نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا. اب اس کا مقصد کیا تھا؟ لِیَبْلُوَکُمْ أَیَّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ یہ تمہیں آزما سکے کہ تم میں سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. سب سے پہلے اپنا تعارف کرایا. کیوں کرایا؟ پروردگار کون نہیں جانتا کہ تو ہمارا رب ہے؟ پروردگار کون نہیں جانتا کہ تیرا جو ہے وہ خانہ کعبہ تیرا گھر ہے معبود؟ کون نہیں جانتا کہ تو نے دنیا کو پیدا کیا ہے؟ کہا ہمیں پتہ ہے کہ سب جانتے ہیں لیکن جانتے ہوئے بھی مانتے نہیں. کیا بات ہے، جانتے تو سب ہیں مانتے نہیں، لیکن جانتے ہوئے بھی مانتے نہیں ہیں. تو اب منوانا ہے تو یہ قیامت تک کے لیے بتانا ہے
کیونکہ قیامت تک کے لیے باقی رہنے والی کوئی شے ہو نہ ہو قرآن کی ضمانت ہے. کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو قیامت تک باقی رہے گی. اچھا یہ مسئلہ صرف اس دور کے لیے نہیں ہے بلکہ جو دور گزر چکا ہے اس کے لیے بھی ہے, جو گزر رہا ہے اس کے لیے بھی ہے, جو آنے والا ہے اس کے لیے بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ قرآن کے بارے میں یہ ہے نا کہ قرآن اس کتاب کا نام ہے کہ جو ماضی کے واقعات کو یاد دلاتی ہے, موجودہ واقعات پر گفتگو ہوتی ہے اور آنے والے واقعات کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ ہونے والا کیا ہے. تو لہذا ہر زمانے کے لیے یہ بات ہوئی ہے اور ہر زمانے کے انسانوں کو دعوت فکر دی گئی ہے, خبردار کیا گیا ہے, الرٹ کیا گیا ہے کہ دیکھو یہ جان لو تم کہ اللہ ہی وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے. اپنے ہاتھ میں ملک کو مت جاننا. ارے تم چھوٹے چھوٹے ملکوں پر قبضہ کر کے اترا رہے ہو. تم چھوٹے چھوٹے ممالک پہ, اب یہاں دنیا میں آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے. چین جو ہے وہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے, سعودی جو ہے وہ یمن کے پیچھے لگا ہوا ہے, اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کو ختم کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے. ہر جگہ نہ جانے کتنے ممالک ہیں. ابھی یوکرین اور رشیا اور یہ روس سب کی جو ہے وہ لڑائیاں جو ہے وہ آپ دیکھتے رہتے ہیں سب سوشل میڈیا پر, انٹرنیٹ پر, الیکٹرانک میڈیا پر. کیا ہے کہا کہ ہر ملک دوسرے ملک کو قبضے میں کرنے میں لگا ہوا ہے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ سارے ملک جتنے بھی ہیں سب کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں. اچھا بھائی اللہ تو ہاتھ رکھتا ہی نہیں ہے. اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ اللہ جسم رکھتا ہے تو پھر ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. تو جب وہ ہاتھ نہیں رکھتا تو پھر قرآن میں یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں ملک ہے؟ بھائی پروردگار یہ بات ہمارے جیسے جاہل لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئے گی کہ وجہ کیا. اچھا دیکھیے یہ ایک بہت اچھی بات کسی نے کہی ہے اور ہم نے آزمائی بھی ہے. کبھی اگر آپ خالصتاً کوئی سوال کریے امام معصوم سے یا خدا کی بارگاہ تو آپ کو جواب ملے گا, بشرطے یہ کہ وہ سوال ہو آپ کہ معبود یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, میرے مولا یہ نہیں سمجھ میں آ رہی بات, آپ کو جواب فوراً مل جائے گا. اب آپ اس جواب کو درک کر پائیں, سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں. تلوار پڑھیں. کہا کہ پروردگارہ ہاتھ تو ہے نہیں تو پھر یہ ہاتھ میں ملک کیا ہے؟ اچھا یہ تو بتایا کہ ہر شے پر قادر ہے, ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے. لیکن یہ ہاتھ والا مسئلہ کیا ہے؟ یہ ملک کس ہاتھ میں ہے اور وہ ہاتھ کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ بھائی ہاتھ کی تم بات کیوں کر رہے ہو, گھر بھی تو ہمارا ہے. گھر بھی تو ہمارا ہے. تو ہم نے کہا ہاں یہ بات بھی صحیح ہے کہ بھائی اللہ کو جب گھر کی ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے بیت اللہ خانہ کعبہ ہے؟ بھائی گھر کی ضرورت تو ہے نہیں. جواب یہ ملا کہ اللہ کو گھر کی ضرورت تمہاری جیسی نہیں ہے. بھائی ہمیں جو گھر کی ضرورت ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ ہم جسم رکھتے ہیں اور جسم کو ہر طرح کی ضرورت ہے. بھائی ہمارے جسم کو سونے کی بھی ضرورت ہے, جاگنے کی بھی ضرورت ہے, کھانے کی بھی ضرورت ہے, صفائی کی بھی ضرورت ہے, نہانے کی بھی ضرورت ہے. اس باڈی کو ہر چیز کی ضرورت ہے. تو اسے ایک ایسی جگہ پر, سائیدار جگہ پر رہنے کی ضرورت ہے جہاں یہ محفوظ ہو. اللہ کو جو ضرورت ہے وہ اس چیز کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ نے گھر کیوں بنایا؟ کہا اس لیے تاکہ یہ تمہارے لیے مرکز عبادت ہو سکے. بلکہ یہ اپنی ضرورت کے لیے نہیں بنایا ہے, تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. صلوات محمد تاکہ تمہاری ضرورتیں یہاں سے پوری ہو سکیں. تو کہا پروردگار گھر بھی بھائی اس کا ہے گھر بیت اللہ, اسے ضرورت نہیں. ہاتھ کا کیا مسئلہ ہے؟ کائنات میں ہاتھ ڈھونڈنا شروع کیا کہ آخر یہ اللہ کے ہاتھ کا کیا مسئلہ ہے, کہاں پر یہ ہاتھ ہے اللہ کے جب وہ جسم ہی نہیں رکھتا ہے. ڈھونڈتے رہے کون سے ایسا طاقتور ہاتھ ہے کہ جسے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا ہاتھ ہے اور میرا ہاتھ ملک پورے ملک کو اپنے قبضے میں لیے ہوئے. اللہ اکبر. جب اللہ کے ہاتھ جب چاہے جو کر سکتا ہے لیکن اسے کبھی بھی محدود مت کرنا کسی شے میں. تو ہم محدود نہیں کر سکتے. پروردگار یہ ہاتھ ہے کیا؟ کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے یہ کون سا ہاتھ ہے. کہا تاریخ پڑھنا شروع کرو. اب جو تاریخ دیکھنا شروع کیا, کہا شب 27 تھی, ہمارا نبی چلا تھا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف, اور اس کے بعد جب آیا تو ایک منزل وہ آئی کہ جہاں پر
جبرائیل بھی نہیں جا سکے، میں نے اپنے حبیب کو لیکن بلا لیا۔ جبرائیل کے لیے حکم نہیں ہے، حبیب کے لیے حکم ہے۔ ایک پردہ تھا اور اس پردے سے جو ہاتھ برآمد ہوا وہ ہاتھ کون تھا؟ کہا کبھی خدا کا ہاتھ نہ کہنا بلکہ ید اللہ تھا، بلکہ ید اللہ تھا۔ کہا جب وہاں سے برآمد ہو سکتا ہے تو کیا ملک ہاتھوں میں نہیں ہو سکتا؟ صلوات پر محمد کہا کہ وہ ید اللہ۔ تو اب ید اللہ ہے کون؟ اللہ کا ہاتھ ہے کون؟ اب یہ جب ڈھونڈنا شروع کیا کہ بھائی یہ اللہ والا جو ہاتھ ہے اللہ کے پاس تو ہے نہیں، یہ کون سا ہاتھ برآمد ہوا تھا؟ کس ہاتھ نے انگوٹھی کو پیش کیا؟ کس ہاتھ نے نگینہ عطا کیا تھا؟ اب کائنات کے جو ہاتھ ڈھونڈے گئے تو یہ ہاتھ تو ایسے تھے کہ جو نوچ گھسوٹ والے ہاتھ تھے، جو ان کا پالیں ختم کر دیں، ان کا پالیں گھسیٹ لیں، ان کا چرا لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، نہ جانے کیا کیا کر لیں، بہرحال اس طرح کے ہاتھ تھے۔ اب یہ جب ڈھونڈنا شروع کیا کہ کون سا ایسا ہاتھ ہے کہ جو یدکل خیر ہے، کہ جہاں تو صرف خیر ہی خیر ہے۔ اب ان ہاتھوں کو ڈھونڈتے رہے اور ڈھونڈتے ہوئے آدم سے لے کر کے خاتم تک آئے، اور خاتم کی زندگی میں دیکھنا شروع کیا، سنوں کو دیکھنا شروع کیا۔ کہا کہ سن 10 ہجری نظر آیا، سن 10 ہجری نظر آیا کہ جب رسول کا آخری حج ہے، اور آخری حج کے بعد رسول پلٹ رہے ہیں۔ کہاں؟ کہا کہ حج ہو چکا ہے، اور اس کے بعد ایک ایسے جنکشن پر روک دیا گیا کہ دیکھیے اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہیں کیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک ایسے جنکشن پر روکا گیا جہاں سے بہت سارے الگ الگ ملکوں کے راستے جا رہے ہیں، اور وہاں پر روکنے کے بعد کہا گیا کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ اب پھر وہ کیا نہ کیا جو کچھ نہ کیا؟ کہا کہ اس اور اکٹھا کروا کر کے کیسے طریقہ اپنایا؟ کہا کہ جب کوئی قافلہ چلتا ہے تو کبھی ہمارے یہاں بھی دیکھیے آپ جب باراتیں جاتی ہیں کیا ہوتا ہے، کوئی گاڑی آگے نکل گئی ہے، کچھ پیچھے ہیں، لیکن جب ہمیں انٹری کرنا ہوتی ہے گاؤں میں تو ساری گاڑیوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا جاتا ہے، آگے والوں کو کہا جاتا ہے رکے رہیے، پیچھے والوں کو انتظار کیا جاتا ہے۔ یہ کہاں سے ملا؟ کہا کہ رسول اللہ ہی نے بتایا ہے۔ یہ اب گاڑیوں کی شکل میں ہے، اس وقت اونٹ کی شکل میں تھا۔ سلمان پر محمد اچھا اب یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی مزاج یہ ہے کہ لوگ برات رات میں جاتے ہیں، اس کے بعد نکاح کا ہوا، کھانا پینا کھایا، اور جو چھوٹی چھوٹی گاڑیاں تھیں وہ چھوڑ دی جاتی ہیں۔ لیکن اگر مثلاً دولہے کا ابا نہ چاہے اور سارے لوگوں کی چابیاں دے دے اپنے ہاتھ میں گاڑیوں کی، تو پھر کوئی گھر جا نہیں سکتا، کوئی نہیں جا سکتا اگر ایسا ہو جائے تو۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ کہا کہ بھائی وہ خود چاہتے ہیں کہ ارے اچھا ہے بھائی جائیں سب اپنے گھر سکون سے پہنچ جائیں، کیا زبردستی کی رات میں پورے ہوئے۔ لیکن وہاں ایسا نہیں تھا، رسول اللہ نے سب کو روکا، اور روکنے کے لیے اچھا اب اس میں یہ تھا کہ 1.25 لاکھ حاجی تھے۔ 1.25 لاکھ حاجیوں میں اب آپ یہ سوچئے کہ اگر ہر اونٹ کا جو ہے وہ کجاوا منگایا گیا تو نہ جانے وہ کتنا بلند ہو گیا ہوگا۔ لیکن یہ تو لکھا ہے کہ کجاوے رسول اللہ نے جو اونٹ کی پیٹھ میں لکڑی ہوتی ہے وہ اس کا ممبر بنایا، اور وہ ممبر ہمارے جیسے ممبر کی شکل میں نہیں تھا، بلکہ وہ ایک اونچا سا بالکل ٹیلا بن گیا۔ اور اس کے بعد شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ خاص سواریوں کو تو اسپیشل روکا گیا کہ جن کے بارے میں یہ شک تھا کہ سب سے پہلے بھاگ سکتے ہیں، اور یہ کہیں گے ارے ہم کو تو معلوم ہی نہیں ہوا تھا۔ آج بھی یہ ہوتا ہے نہیں ہے؟ آج بھی ہوتا نہیں ہے صاحب، ہم تو جانتے ہی نہیں تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو آگے نکل گئے تھے۔ بھائی بات کو نہ ماننے کے 1000 بہانے ہیں۔ تو کہا کچھ خاص سواریوں کو اسپیشلی روکا گیا تھا۔ اب کیا ہوا، ان کی سب لکڑیاں اتار لی گئی اور ممبر بنا دیا گیا۔ اور یہ ممبر کیوں بنایا گیا، یہ لکڑیاں کیوں رکھی گئی؟ اور اس کے بعد رسول اللہ نے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد کیا کیا؟ اچھا خطبہ دے کے اگر رسول صرف یہ کہہ دیتے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے تو بات یہیں پر ختم ہو جاتی، لیکن رسول نے خطبے کے بعد ایسا نہیں کیا، بلکہ علی کو بلایا اور اپنے ہاتھوں سے علی کے ہاتھوں کو بلند کیا، علی کے ہاتھوں کو بلند کیا، اور بلند کر کے شاید یہی بتایا کہ یہ وہ ہاتھ ہے جسے تم تلاش کر رہے ہو۔
اب یہ تلاش ہماری 1444 ہجری میں ہے، رسول اللہ نے اس کا جواب ہمیں 67 ہجری میں ہی عطا کر دیا تھا۔ اب سمجھ میں آیا نا کہ قرآن کس کتاب کا نام ہے، کہ ہم نے جب تلاش کیا کہ بھئی وہ کون سا ہاتھ ہے، اچھا چلیے اس ہاتھ کے علاوہ کسی اور ہاتھ کو ہم مانے بھی تو کیسے مانے، کیونکہ اس سے پہلے تاریخ نے جتنے کارنامے دکھائے ہیں ویسا ہاتھ ملا ہی نہیں۔ اب وہ کارناموں میں چاہے مرحب کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہو، چاہے در خیبر اکھاڑنا ہو، چاہے سورج کو پلٹانا ہو، تاکہ کوئی دوسرا ہاتھ ملا ہی نہیں علی کے سوا کہ جو رسول نے دکھایا کہ یہ ہاتھ وہ ہے کہ جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے۔ صلوات محمد، یہ ہاتھ وہ ہے کہ جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے۔ کیوں؟ اب سمجھ میں آیا نا کہ ہم کیوں کہتے ہیں ناد علیم مظہر العجائب۔ علی کون ہے؟ جو مظہر ہیں عجائبات کے مظہر، جہاں سے ظہور ہو رہا ہے۔ کاہے کا ظہور ہے؟ عجائبات کا ظہور ہے۔ بھائی خدا تو اس پاور کا نام ہے، اس طاقت کا نام ہے کہ نہ ہم وہاں تک جا سکتے ہیں نہ وہ ہم تک آ سکتے ہیں۔ ہم وہاں تک چلے جائیں گے تو ہم بندے ہی نہیں رہیں گے، اور اگر وہ یہاں آ جائے تو وہ خدا نہیں رہے گا۔ تو اب اس منزل میں ایسی چیزوں کی ضرورت ہے نا کہ جو وہاں سے لیتا رہے اور ہمیں دیتا رہے۔ تو اب وہ مظہر کون بنے گا؟ تو آپ دیکھیے یہ الیکٹریسٹی برابر میں اس کو مثالوں میں استعمال کرتا ہوں کہ جو لائٹس ہے اور یہ ٹیکنالوجیز ہیں کہ ہم اس وقت پنکھے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم چاہیں کہ ڈائریکٹ ٹرانسفارمر بلا کے یہاں پر اس میں تار لگا کر پنکھا چلا دیں تو کیا چلا پائیں گے؟ نہیں ہو سکے گا۔ یہ ڈیوائڈ ہوتی بھی آتی نا کہ بھائی کتنا وولٹ کہاں پر استعمال ہونا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ لائٹ ہے لیکن اس کو ڈائریکٹ نہیں استعمال کیا جا سکتا جب تک کہ ان مظہروں سے نہ ظہور ہو۔ تو اللہ جیسی جو طاقت ہے، آپ سمجھ میں آیا نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ اہل بیت تو بہت بڑے، ہم بڑھاتے نہیں، یہ استغفر اللہ، یہ الزام ہے، ہم ایسا کچھ نہیں کرتے، بلکہ ہم تو یہ بتاتے ہیں کہ خدا کے ذریعے، بھائی خدا نے ان کو ایسے مظاہر بنائے ہیں کہ جن کے ذریعے وہ اپنی باتیں اپنے کام کروا رہا ہے۔ ایک اور سوال پڑھیں محمد علیہ تو پھر میں اپنی اس آیت کی طرف آ جاؤں جسے میں نے لے کر کے آگے بڑھا تھا کہ اس کے قبضے میں جو ہے وہ ہر شے ہے، ہر شے پر وہ قادر ہے اور اس کے ہاتھوں میں ملک ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم آگے بڑھے، اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ قرآن صرف قرآن نہیں ہے بلکہ قصیدہ اہل بیت کی وہ کتاب ہے کہ انسان جتنی گہرائی میں اترتا جائے گا اہل بیت کی مدح و ثنا اسے سمجھ میں آتی جائے گی۔ اور یہ بات اسیر بھائی کو اس شعر کی عکاسی بھی کر رہی ہے کہ پرواز ملتی جائے گی۔ اب کیا ہوا، کہا کہ اب ہم آگے بڑھے، پھر آیت میں پھر حکم ہوا کہ موت اور حیات کو اللہ نے پیدا کیا۔ پہلے موت کو پیدا کیا اور اس کے بعد حیات کو پیدا کیا۔ کیوں؟ تاکہ اس کے درمیان کی جو ہماری یہ زندگی ہے نا، اس کو اللہ آزما لے کہ ہم، اچھا یہ آزمائش کیوں ہے؟ پر رکھنا ہے، کسی جگہ بھیجنا ہے، کہیں پر اپنی جگہ پر جو ہے استعمال کرنا ہے یا کچھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہے تو ایک ٹیسٹ ضرور ہوتا ہے۔ فور ایگزامپل مائک بھی یہاں اگر لگا ہوا ہے تو مجلس سے پہلے ہلو ہلو بول کے مائک کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس کی آواز صحیح ہے یا نہیں، ٹیسٹ ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ تو کہا کہ اسی طریقے سے جو یہ ہماری چھوٹی سی 60 سال 70 سال کی زندگی ہے، یہ زندگی نہیں ہے بلکہ یہ صرف ایک ٹیسٹ ہے۔ اور زندگی کہاں ہے؟ کہا زندگی تو وہاں ہے کہ جسے حیات جاویدانی کہا جاتا ہے، کہا زندگی وہاں ہے، یہاں کیا کہا کہ یہ موت ہے۔ اب جب بات موت کی آتی ہے تو انسان موت سے ڈرتا کیوں؟ موت سے اتنا خوف کیوں، وحشت کیوں ہے؟ اس لیے کہ بھائی آدمی اس دنیا کو چھوڑ کے جانا نہیں پسند کرتا ہے، یہاں کی چیزیں اسے اچھی لگتی ہیں اور وہ یہاں کا عادی ہو جاتا ہے۔ ایک سبب تو یہ ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ یہاں کی چیزیں اچھی لگتی، دوسرا یہ ہے کہ انسان نے جو سنا ہوا ہے کہ بھائی مرنے کے بعد یہ مشکلات ہیں، یہ مشکلات ہیں، یہ مشکلات ہیں، اس کا خوف بھی انسان کو ہوتا ہے کہ بھائی وہاں نہ جانے کیا ہوگا اور وہاں جو ہے وہ سزا دی جائے گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا، بہت ساری چیزیں، اسی لیے بھی انسان موت سے ڈر رہا ہے۔
اور جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ احسن عمل کے ذریعے انسان کو دیکھنا چاہتا ہے اور موت بہت آسان کر دے گا وہ، مگر شرط ہے اس کے لیے، موت بہت آسان کر دے گا۔ ہمیں خوف ہے اس لیے، شاید میں نے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ رمضان کی کسی مجلس میں اس بات کا ذکر کیا تھا یہیں گوریلا میں، کہ موت ایک بہت مختصر سی شے ہے اور ایک وقت میں آ کے ختم ہو جانے والی ہے۔ اگر موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اب آپ یہ بتائیے کہ ذائقہ کتنی دیر زبان پہ رہتا ہے؟ ذائقہ کتنی دیر رہتا ہے؟ 10 منٹ، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ، 3 منٹ، 2 منٹ۔ تو آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں شادیوں میں کسی پروگرام میں جب باورچی کھانا وانا بناتے ہیں تو بلاتے ہیں، کہتے ہیں ارے صاحب ذرا چیک کر لیجیے آپ، ٹھیک ہے نا آپ کے حساب سے؟ تو یہ کیا ہوا تھا کہ ٹیسٹ دیکھنا، ذائقہ چکھنا، تو ذرا دیر پر اس سے زیادہ نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن نے کہا کہ ذائقہ چکھنا ہے، کھانا کھانا ہے، یہ تو کہا نہیں ہے کھانا کھانا ہے، یہ تو نہیں کہا نا، ذائقہ چکھنا ہے۔ تو ذائقے کا مطلب کہ موت بس ایک ذائقے کی طرح سے آئی اور گئی، مگر کمال ذائقہ یہ ہے کہ سب کے لیے ذائقہ نہیں ہوگی۔ کمال یہ ہے کہ یہ ذائقہ تو ہے، قرآن کہہ رہا ہے تو ذائقہ ہے، مگر یہ ذائقہ سب کے لیے نہیں ہے۔ پھر کس کے لیے؟ کہا کہ وہ کہ جو موت کو اپنے لیے ذائقہ بنا لے، موت کو اپنے لیے ذائقہ بنا لے۔ اگر آپ نے اپنے عمل کے ذریعے موت کو ذائقہ بنا لیا ہے تو وہ ذائقہ کی طرح آئے گی، اور اگر مشکل ترین کر لیا ہے تو پھر یہاں تک کہ عالم یہ ہوتا ہے کہ انسان آخری وقت میں کلمہ لا الہ بھی نہیں پڑھ پاتا۔ تو لہذا اگر ہمیں ذائقہ بنانا ہے تو ہمارے عمل ایسے ہوں کہ موت ہمارے لیے بس ذائقہ بن کے رہ جائے، کہ آئی اور گئی، ختم، مشکل ختم ہو گئی۔ اچھا، یہ ذائقے کی بات تھی، تو آج تک کائنات میں کون ایسا شخص ہے کہ جس نے موت کا ذائقہ بتایا ہے سوائے ایک کے؟ آپ دیکھیے کہ اتنے سارے نبی آئے، کسی نے بتایا ہو موت کا ذائقہ؟ اوصیاء، انبیاء، جتنا بھی ذکر ہے، کسی نے موت کا ذائقہ بتایا؟ ابھی وہ نوبت ہی نہیں آتی ہے کہ ذائقہ بتا پائے آدمی۔ موت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نوبت ہی نہیں آتی ہے، ذائقہ اس نے چکھا بھی تو چکھ تو لیا، لیکن سو کیا بھی چکھ کے، اور ایسا سویا کہ وہ کچھ بتا ہی نہیں سکتا۔ تو ذائقہ موت کا پھر کس نے بتایا؟ اللہ ہو۔ کہا کہ ہمارے آپ کیا یہ ہے کہ ہم موت کا ذائقہ اگر چکھ بھی رہے ہیں تو بتا نہیں پائیں گے، لیکن کمال وہ ہے کہ معرفت خدا سے سرشار وہ لوگ ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہم کیوں یہ بات کہتے ہیں من ماتا حب آل محمد ماتا شہیدہ، کہ جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید مرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ آج تک کوئی زندگی میں ذائقہ نہ بتا سکا، لیکن 13 برس کا بچہ کربلا میں اپنی زندگی میں ذائقہ بتا رہا ہے، اور ذائقہ بھی جو بتایا ہے وہ ذائقہ یہ نہیں کہ کوئی ایسے ہی ذائقہ بتایا ہو، بلکہ ایسی شے کا ذائقہ بتایا ہے کہ جسے اصل کہا جاتا ہے، عربی میں جسے شہد کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ کیوں ان کے لیے شہد کی طرح ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ان کے عمل اس منزل پر ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ ان کے عمل اس منزل پر ہیں، معرفت کی وہی منزلوں پر ہیں، مطیع اللہ اور رسول ہیں۔ 13 سال کا بچہ ہے اور موت کا ذائقہ بتا رہا ہے۔ ہم تو موت سے گھبرا جاتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں، جبکہ موت سب کو آنا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور اس پر شاید میں نے آخری والی جملے گفتگو کی تھی کہ اللہ آزمائے گا احسن عمل کے ذریعے۔ ڈھونڈنا شروع کیا جب کہ احسن عمل کہاں ہے، تو احسن عمل ہے، نمازوں کو پڑھنا احسن عمل ہے، روزوں کو رکھنا احسن عمل ہے، احسن عمل ہے، تاکہ یہ ساری چیزیں کیا احسن عمل ہے، تاکہ یہ عمل ہیں، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ احسن عمل ہے، آگے سے جا کے بنو، بلکہ احسن عمل کیا ہے؟ تاکہ جہاں لفظ احسان کا ذکر ہوا ہے، تاکہ جب ڈھونڈنا شروع کیا تو یہ ملا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔
بہترین احسان عمل. کیوں جانتے ہیں آپ احسان عمل کیوں ہے؟ ابھی یہ کل کی مجلس میں جو ہے وہ والدین کے ساتھ احسان کرنا. ایک والد کی مجلس ہے، اس لیے ہم لوگوں کو ہمیشہ یہ سوچنا پڑتا ہے کہ گفتگو میں ضروری ہے کچھ ایسی باتیں بھی ضرور ہوں کہ جو والدین کے حوالے سے بھی ہوں، تاکہ فضائل بھی ہمیں جس سے سن کے محظوظ ہوں تو ہمیں نصیحتیں بھی مل سکیں. ایک لڑکا گیا کربلا میں اور جانے کے بعد جو ہے اس نے وہاں سلام کیا، اور جب اس نے سلام کیا کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تو اس کے سلام کا جواب ملا علیکم السلام. اب جیسے ہی جواب ملا تو آج بھی کربلا میں یہ ہے کہ اگر کوئی معجزہ کسی کے ساتھ کہیں، کسی کو گویائی مل جاتی ہے، کسی کو بینائی مل جاتی ہے، کسی کو سماعت مل جاتی ہے، جب بھی ہوتا ہے تو وہاں جو ظاہرین ہوتے ہیں اسے گھیر لیتے ہیں، فوراً اس کو ہلکے میں لے لیتے ہیں، ادھر چومنے لگتے ہیں کہ بھائی مولا نے اسے عطا کر دیا. کہ جب سلام کا جواب آیا تو لوگوں نے اسے گھیر لیا، اور اسے گھیرنے کے بعد اس سے پوچھا، کیا پوچھا اس سے کہ بھائی یہ تم نے کون سا ایسا عمل کیا ہے کہ جو تمہیں سلام کا جواب بنا، نہ جانے کتنے علماء، مرجع، مومنین، کتنے لوگ یہاں آتے ہیں آ کے سلام کرتے ہیں. کہا کہ میں بھی یہاں آ کر کے سلام کرتا تھا، اور میں ابھی سے نہیں آ رہا ہوں، بہت وقت آ رہا ہوں، ہر سال ایک بار آتا ہوں، لیکن ابھی تک مجھے سلام کا جواب نہیں ملا. اس بار سلام کا جواب ملا ہے. تو کہا پھر تمہارا عمل کیا ہے؟ کبھی ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم کیونکہ کسان پیشہ ہیں اور اپنے جو ہے وہ گھر پر کام وام کرتے ہیں، سال بھر کے بعد ہم جب اتنا اپنا اخراجات کر لیتے ہیں کہ اب ہم جا سکتے ہیں، تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے ماں اور باپ میں سے کسی کو ساتھ لے کے آتے ہیں، اور ہم نے نمبر باندھ رکھا ہے، ایک سال ماں کو لے کے آئیں گے اور ایک سال باپ کو لے کر کے آئیں گے. یہ بات اتنی اچھی اور اس موقع پہ نہ ہوتی تو شاید میں نہ پڑھتا، تاکہ ہم نے نمبر بنا رکھا ہے کہ ایک سال ماں کو زیارت کے لیے اور ایک سال باپ کو. اچھا اس زمانے میں یہ تھا کہ جو طریقہ تھا سواریوں کا، وہ اس وقت ماشاءاللہ فور ویلرس ہیں، یہ سارے طریقے لگائے ہیں، لیکن اس وقت جانور چلتے تھے، گدھے چلتے تھے، گھوڑوں کی سواریاں ہوتی. اس نے کہا کہ ہمارے پاس ایک گدھا تھا اور اس پر ہم بٹھا کر کے لے کر کے آتے تھے. اس سال ایسا ہوا کہ نمبر جو تھا وہ ہمارے باپ کا تھا، لیکن ماں نے یہ کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ پتہ نہیں زندہ رہوں آگے کہ نہ رہوں، میرا بڑا دل چاہ رہا ہے کہ تم مجھے بھی لیتے چلو جیسے بھی ممکن ہو. تو اب وہ ظاہر سی بات ہے اس فکر میں ہو گیا کہ نمبر تو باپ کا ہے، باپ سے منع نہیں کر سکتا، ماں نے کہہ دیا ہے تو ماں کی بات بھی نہیں کر سکتا ہے. کوئی دوسری سواری کا انتظام، رقم بھی اتنی نہیں ہے کوئی دوسری سواری کا انتظام کر سکے، کسی اور سواری کے ذریعے جو ہے وہ لے جا سکے. اب وہ کیا کرے گا؟ وہ سوچ رہا تھا کہ اسے پھر یہ سمجھ میں آیا کہ نہیں لے تو چلنا ہے ماں کو زیارت کے لیے. اور کیسے لے کے آیا؟ کہا کہ اس نے باپ کو گدھے پر بٹھالا اور ماں کو اپنے کاندھوں پر بٹھایا، ماں کو اپنے کاندھوں پر بٹھایا، اور اس کے بعد ماں اور باپ دونوں کو لے کے کربلا میں پہنچے آئے. اب سمجھ میں آیا کہ جواب سلام کیوں آیا تھا. بات ہو رہا جواب سلام کیوں آیا تھا؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے ماں کی بھی فرما برداری کی. ماں نے کہہ دیا تو اس حکم کو یہ نہیں کہ آپ پچھلے سال جائیے گا، آپ کا نمبر نہیں سمجھا دیا ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، بلکہ کہہ دیا ہے تو اب کرنا ہے. امام حسین کسے پسند کرتے ہیں؟ امام حسین کیا چاہتے ہیں؟ ہم اگر عزادار ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے والدین کی اطاعت کریں، اور وبالوالدین احسانہ اسی لیے کہا گیا کہ ان کے ساتھ احسان کریے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے.